السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے اور ایک اچھے پروفٹ میں ٹریڈ کر رہے ہوں گے۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈیلی فور کاسٹ کی XAU/USD کی ڈیلی فور کاسٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے پاس لیفٹ چارٹ پر جا کر اپنے لیولز مارک کریں گے اور پھر ہم ان کا ویٹ کریں گے اور پھر وہاں سے ہم اپنی ٹریڈ پریس کریں گے۔ تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ آنے والے لیٹسٹ ویڈیو آپ لوگوں سے مس نہ ہو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے انالائسس۔ سب سے پہلے دیکھیں گے ہم اپنے فنڈامنٹلز کہ آج ہمارے پاس کوئی ریڈ فولڈر تو نہیں آ رہا، اگر آ رہا ہے تو اس کو پلان کر کے پھر ہم ٹریڈ کریں گے۔ تو جیسے کہ آج ہے 7 اپریل، منڈے کا دن ہے 2025، تو ہمارے پاس کوئی بھی ہائی امپیکٹ نیوز نہیں ہے، حالانکہ ایک جو ہے نا 7:30 پر USD کی نیوز آ رہی ہے، لیکن یہ اتنی ہائی امپیکٹ نیوز نہیں ہے۔ تو پھر بھی آپ لوگ محتاط رہیے اور اسٹاپ لاس کے ساتھ کام کیجیے تاکہ آپ لوگ زیادہ نقصان سے بچ سکیں اور اپنا کیپٹل بچا سکیں، کیپٹل کے حساب سے ٹریڈ لیجیے۔ یہ تھے ہمارے فنڈامنٹلز۔ ٹیکنیکلز کے لیے چلتے ہیں اپنے چارٹ پر اور اپنے چارٹ پر مارک کرتے ہیں اپنے لیولز۔ تو جیسے کہ یہ ہے ویکلی وہ ڈیلی، تو ڈیلی میں مارکیٹ کہاں سے اٹھی ہے؟ مارکیٹ ابھی دیکھیں تو یہاں پر مارکیٹ نے سپورٹ بیکم ریزسٹنس، یہ میں نے آپ لوگوں کو ویکلی فور کاسٹ میں بھی بتایا تھا کہ یہاں سے اس لیول سے مارکیٹ کے اوپر جانے کے چانسز کافی زیادہ ہیں۔ تو مارکیٹ دیکھیں یہاں تک آئی، یہاں سے آنے کے بعد پھر مارکیٹ اوپر کی طرف نکل رہی ہے۔ یہ ہے ہمارے پاس ڈیلی کا یہ H4 کا۔ ابھی یہاں پر H4 میں ہمارے پاس سیل کا سینیریو بھی کافی اسٹرونگ آ رہا ہے، بن رہا ہے۔ تو یہ والا جو ہے یہ FVG ہے، اگر مارکیٹ نے اس کے اوپر H4 کو کلوز کر دیا تو پھر یہ اوپر کی طرف دوبارہ سے آل ٹائم ہائی لگانے جائے گا۔ یہاں سے ریجیکشن دکھاتا ہے، یہاں پر تھوڑی دیر جیسے کہ ایشیا چل رہا ہے، ایشیا میں اکومولیشن کرتا ہے، تو لنڈن میں پھر جو ہے نا یہ مارکیٹ نیچے کی طرف اور زیادہ نیچے کی طرف آ سکتی ہے۔ تو یہ اس کی کنفرمیشن ہم چھوٹے ٹائم فریم میں جا کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا سینیریو ہے اس میں۔ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر مارکیٹ نے اس ویک پر آئی ویک کو ٹچ کیا، ٹچ کرنے کے بعد پھر مارکیٹ نیچے کی طرف آئی، نیچے کی طرف آنے کے بعد پھر دوبارہ سے اس کا ہائی کو ٹچ کیا، ہائی کو ٹچ کرنے کے بعد ابھی نیچے کی طرف آ رہی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ مارکیٹ کا یہی سینیریو ہے کہ یہاں سے بھی مارکیٹ اور ڈراپ ڈاؤن ہو سکتی ہے، نیچے آ سکتی ہے۔ یہاں پر ہمارے سے بائی کا جو تھا ٹارگٹ وہ اچیو ہو چکا ہے، ابھی اس کو بریک ایون کر دیجیے۔ اگر آپ لوگوں نے ایکٹیو کی ہے ٹریڈ تو یہ اوپر کی طرف بھی نکل سکتا ہے۔ اگر یہ یہاں سے اس FVG کو فیل کر دیتا ہے تو پھر یہ اوپر کی طرف مزید جائے گا، ادروائز یہ یہاں سے ریجیکشن بھی دکھا سکتا ہے۔ M30 میں دیکھیں تو مارکیٹ نے یہاں پر اس کے اوپر باڈی کلوز نہیں کی، یہ FVG بھی پڑا ہوا ہے، اس FVG میں آئی ہے مارکیٹ، اس FVG میں آنے کے بعد پھر مارکیٹ نیچے کی طرف آ رہی ہے۔ یہاں سے مارکیٹ آج اوپن ہوئی، گرنے کے بعد پھر اوپر کی طرف آئی، اوپر کی طرف آنے کے بعد پھر یہاں سے ابھی پاسبل ہے کہ مارکیٹ یہاں سے اگین ڈراپ ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر اگر دیکھیں تو چھوٹے ٹائم فریم میں اس نے کافی دیر تک یہاں پر اکومولیشن کی ہوئی ہے۔ یہاں پر یہ M15 ہے، M15 میں مارکیٹ نے اس کا ہائی لیا، ہائی لینے کے بعد یہ چینج آف کریکٹر کر دیا، ابھی مارکیٹ نیچے کی طرف بنا رہی ہے اپنا۔ پاسبل ہے مارکیٹ یہاں پر اکومولیشن کرے، کافی دیر تک یہاں پر اسٹے کرنے کے بعد پھر مارکیٹ یہ اپنا ڈائریکشن سیدھا کر لے گی اور اپنی ڈائریکشن میں چلی جائے گی۔ اگر بائی ہے تو اوپر کی طرف نکل لے گی، اگر سیل ہے تو پھر نیچے کی طرف یہ شروع ہو جائے گی۔ تو یہ M5 ہے، M5 میں اگر ہم یہاں سے انٹر ہونے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس اسٹاپ لاس کافی بڑا آ رہا ہے، تو ہم ویٹ کریں گے۔ ویٹ کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ جیسے کنفرم ہوتا ہے تو پھر ہم ٹریڈ لیں گے۔ ابھی یہاں سے بائی کی ٹریڈ اگر ہم لینا چاہیں تو ہم یہاں سے لیں گے، اس ایریا سے جیسے مارکیٹ یہاں تک آتی ہے تو پھر ہم یہاں سے بالکل چھوٹے اسٹاپ لاس کے ساتھ یہ یہاں اس کے لو پر اسٹاپ لاس لگیں گے اور اس کے 50% سے ہم ٹریڈ ایکٹیو کریں گے، اور ہمارا ٹارگٹ پہلا ٹارگٹ یہ ہوگا اور دوسرا ٹارگٹ اسی طریقے سے پھر اوپر کی طرف ہم
موو کرتے جائیں گے. تو مارکیٹ اگر ریٹیسٹ کرتی ہے, یہاں سے ریجیکشن دکھاتی ہے, تو پھر مارکیٹ اوپر کی طرف نکلنے کے کافی چانسز ہیں. باقی یہاں سے سیل کا سینیریو تو بالکل بھی نظر نہیں آ رہا, کیونکہ اوور آل ہمارے بڑے ٹائم فریم سارے بلش ہیں. تو ویٹ کریں اس ایریا تک. اگر یہاں تک مارکیٹ آتی ہے تو پھر آپ لوگ یہاں سے اپنے ٹریڈ لگا سکتے ہیں. ادروائز آپ لوگ تھوڑا سا ویٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ نقصان نہ ہو. تو یہ بائی کا ایک سینیریو یہ آ رہا ہے. دوسرا یہاں سے بھی مارکیٹ ریجیکٹ ہو سکتی ہے. یہاں سے بھی مارکیٹ اوپر کی طرف اس لو کو وولٹائل کر کے M3 میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا کلیئر ہو جائے گا. یہاں سے بھی مارکیٹ دیکھو اس FVG سے اوپر کی طرف آئی, لیکن اوپر کی طرف نہیں نکل سکی, اس کے ہائی کو نہیں توڑ سکی, تو پھر مارکیٹ نیچے کی طرف آ رہی ہے. نیچے ابھی آنے کا ایک ریزن تو یہ ہے کہ ایکسٹرنل اس نے لیکوڈیٹی لے لی ہے. ابھی انٹرنل لیکوڈیٹی لینے آئے گی. انٹرنل ہمارے پاس یہ والی پڑی ہوئی ہے, تو یہ ہمارے پاس M5 میں بھی اچھا ایریا ہے, M15 میں بھی اچھا ایریا ہے, اور M3 میں بھی اچھا ایریا آ رہا ہے. تو یہاں سے بھی مارکیٹ اوپر کی طرف نکل سکتی ہے. تو M1 کا بھی تھوڑا سا اوور ویو لے لیتے ہیں. M1 میں دیکھیں تو مارکیٹ M1 میں بھی مارکیٹ کا یہی ایریا پڑا ہوا ہے. تو مارکیٹ یہاں سے بھی ریجیکٹ ہو سکتی ہے, یہاں سے بھی ہو سکتی ہے. اگر اس کے لو یہاں پر اگر یہ لے لیتی ہے تو پھر تو ہم اچھی ٹریڈ مل جائے گی انشاءاللہ. باقی ابھی یہ اس نے لو لے چکی ہے مارکیٹ. یہاں سے بھی پوسیبل ہے مارکیٹ کے اوپر کی جانے کے چانسز کافی ہیں, لیکن ویٹ کریں انشاءاللہ, صبر کریں. اچھی ٹریڈ جیسے ملتی ہے تو وہ میں اپنے واٹس ایپ چینل گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا. اگر آپ لوگوں نے جوائن نہیں کیا تو وہ جوائن کر لیں, فری آف کاسٹ ہے, اس کے کوئی چارجز وغیرہ نہیں ہیں. تو یہ تھے آج کے انالائزز. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کوشچن ہے, کوئی بھی کیوری ہے, تو آپ لوگ مجھ سے کامنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں. تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اپنا رکھیے گا بہت ہی زیادہ خیال. اللہ حافظ.